الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله العظيم. معزز دوستوں اور بزرگوں، ایک چیز کا نام ایمان ہے اور دوسری چیز کا نام اسلام ہے. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے دونوں چیزوں کو بیان فرمایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اس کے اندر ایمان کا تذکرہ فرمایا ہے. اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر مکمل طریقے سے، کامل طریقے سے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام کے اندر اتر جاؤ. تو ایک چیز کا نام ایمان ہے، دوسری چیز کا نام اسلام ہے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ اسلام کسے کہتے ہیں؟ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. بعض مرتبہ دونوں کو ایک ملا کر کے بیان کر دیا جاتا ہے. ایمان کا تعلق دل سے ہے، ایمان کا تعلق باطن سے ہے، ایمان کا تعلق قلب سے ہے، اور اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے. دوسرے لفظوں کے اندر آپ اس طریقے سے سمجھیے کہ ایمان نام کیا ہے؟ کسی چیز کو ماننے کا ہے، اور اسلام نام عمل اس کے کرنے کا ہے. یعنی ایمان کا تعلق ماننے کا ہے، دل سے کسی چیز کو مان لیا اس کو ایمان کہتے ہیں. اس کو کیا ہے؟ عمل کر کے کر لیا ہے، اس کا نام اسلام ہے. تو ایک چیز ایمان ہے، دوسری چیز اسلام ہے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ دل سے مان لیا ہے لا الہ الا اللہ، اس کا نام ایمان ہے. اب انسان زبان سے بھی اس کا اقرار کر لیتا ہے، لیکن اس کے بعد اسلام کے اندر داخل کب ہوگا؟ بندہ مسلمان کب کہلائے گا؟ بندہ اسلام والا کب کہلائے گا؟ ایمان لانے کے بعد شریعت کے جتنے تقاضے ہیں، شریعت کے جتنے حکم ہیں، شریعت کے جتنے عوامر ہیں، ان تمام کے اوپر مکمل طریقے سے عمل کرے، تب جا کر کے بندہ مسلمان کہلاتا ہے، تب جا کر کے بندہ اسلام والا کہلاتا ہے. اس کا اسلام لانا تبھی ہوگا جب سر سے لے کے پیٹ تک کیا ہے؟ مکمل کا مکمل اس کا جسم، پورا کا پورا مجسمہ اسلام کی نشو و نما کو ظاہر کر رہا ہو، اسلام کی کیا ہے؟ حقیقت کو واضح کر رہا ہو، تب جا کر کے بندہ مسلمان کہلاتا ہے. اگر کیا ہے؟ اسلام اس کے ظاہر کے اوپر نہیں ہے تو بندہ مومن تو ہے لیکن مسلمان نہیں ہے. اس کو مومن تو کہہ سکتے ہیں، مسلمان نہیں کہہ سکتے، اسلام والا نہیں کہہ سکتے ہیں. اس کو اور کھول کر کے آپ سمجھیے. مثال کے طور کے اوپر سر کے اوپر بندہ ٹوپی اوڑھے تو لہذا شریعت کا تقاضا یہ ہے اپنے سر کو ڈھانکے. یہ کیا ہے؟ اسلام نے کہہ دیا ہے، لیکن سر کے اوپر ٹوپی کا رکھ لینا یہ اسلام کا تقاضا تھا، اس نے سر کو ڈھانک لیا ہے. اب یہ بندہ مسلمان ہے، یہ اسلام والا ہے. اسی طریقے سے سر کے جو بال ہیں بندے نے کیا ہے؟ شریعت کے تقاضے کے مطابق ان کو کٹوایا ہے، تب جا کر کے بندہ کیا ہے؟ اس کے سر سے بھی اسلام ظاہر ہو رہا ہے. لیکن آج کے زمانے کے اندر جو بندے بال کٹائے جا رہے ہیں، آگے سے بڑے ہیں اور پیچھے سے چھوٹے ہیں، اس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا ہے
نہا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القضاء، اللہ کے نبی علیہ السلام نے قضا سے منع فرمایا ہے۔ قضا کسے کہتے ہیں؟ بندہ آگے پیچھے کے چھوٹے بڑے بال طریقے سے کٹا لے، فلاں فرم قسم کی کٹنگ چل رہی ہے تو لہذا شریعت کے تقاضے کے خلاف ہے۔ اگر آپ نے اس طریقے سے بال کٹائے ہیں، آپ کے سر کے اوپر اسلام ظاہر نہیں ہو رہا ہے۔ آپ کے سر کے اوپر، بالوں کے اوپر اسلام ظاہر جب ہوگا جب آپ شریعت کے مطابق عمل کریں گے، شریعت کے مطابق بال کو کٹائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام سے بال کٹوانے کے متعلق بھی روایات موجود ہیں۔ بندہ بال کٹائے گا، کس طریقے سے کٹائے گا، تو لہذا شریعت نے اس کا حکم دیا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان بھی ہے۔ اگر آپ بال کٹائیں تو لہذا مکمل طریقے سے، یا تو ایک ساتھ اس کے ہونے چاہیے، چاروں طرف سے ایک برابر ہونے چاہیے۔ اگر کہیں سے چھوٹے ہیں کہیں سے بڑے ہیں، یہ شریعت کے تقاضے کے خلاف ہے۔ آپ ایمان والے تو ہیں، اسلام والے نہیں ہیں۔ اگر آپ سے کہا جائے یہ بال اس طریقے سے کیوں کٹائے ہیں تو لہٰذا تو وہ کہے گا یہ کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کے اندر تو حکم نہیں ہے۔ بندہ فوراً کیا ہے سوچنے کے اوپر مجبور ہو جاتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے بندہ تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ہم ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، مختلف مذاہب ہیں، مختلف قومیں ہیں، ان کی کیا ہے دیکھا سیکھی اسلام والوں کے اندر، مومنین کے اندر ان کی رسم و رواج ہمارے اندر آ گئی ہیں۔ اس وجہ سے کیا ہے ہم نے ان کی دیکھا سیکھی بالوں کو کٹانا شروع کر دیا ہے۔ تو لہذا سر کے بال اگر سب طریقے سے برابر کٹے ہوئے ہیں، اگر آپ بال رکھ رہے ہیں مکمل طریقے سے رکھیے، اور اگر کٹا رہے ہیں تو لہذا برابر ہونے چاہیے، تب جا کر کے شریعت کے حکم کے اوپر آپ عمل کر کے مسلمان کہلائیں گے۔ اسی طریقے سے آپ کے چہرے کے اوپر اگر داڑھی نہیں ہے، اگر آپ سے پوچھا جائے چہرے کے اوپر داڑھی کیوں نہیں رکھتے ہو تو بندہ کہتا ہے یہ سنت تو ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ میں اس سے بڑھ کر کے کہتا ہوں یہ سنت واجبہ ہے، قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ جس طریقے سے نماز کا پڑھنا فرض ہے، اگر چھوڑنے کے اوپر بندہ گنہگار کہلا سکتا ہے، اسی طریقے سے اگر چہرے کے اوپر بلیڈ کو استعمال کر رہا ہے، چہرے کے اوپر داڑھی کو صاف کرا رہا ہے کینچی یا کسی اور چیز کے ذریعے سے، تو لہذا کیا ہے اس نے نبی کی سنت کو پیرے تلو روندہ ہے۔ نائی کی دکان کے اندر آپ جا کر کے دیکھ لیجئے، آپ نبی کی سنت کو بلیڈ سے کیا ہے صاف کرا کر کے وہ کوڑے کرکٹ کے اندر جاتا ہے، گلیوں کوچوں کے اندر پھرتے ہیں اور پھر کیا ہے نالیوں کے اندر بہتی ہے۔ یہ نبی کی سنت کی توہین ہے، نبی کی سنت کی کیا ہے توہین ہم کر رہے ہیں۔ تو لہذا شریعت حکم دیتی ہے آپ نے چہرے کے اوپر داڑھی کیوں نہیں ہے، آپ مسلمان تو نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے یہ سنت ہے، سنت نہیں ہے، سنت واجبہ ہے، واجب ہے، اس کا چھوڑنا گناہ ہے۔ ایک مشت سے کم رکھنا بھی کیا ہے یہ گناہ ہے، ایک مشت پوری ہونی چاہیے، اس سے اگر زیادہ ہو آپ کٹا سکتے ہیں۔ تو لہذا شریعت کا حکم تو ہے، بندہ سوچنے کے اوپر مجبور ہو جاتا ہے لیکن عمل کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوتا ہے۔ آپ کے چہرے سے بھی کیا ہے کہ نبی کے کیا ہے سنت ظاہر نہیں ہو رہی ہے، آپ کے چہرے کے اوپر بھی کیا ہے اسلام ظاہر نہیں ہو رہا ہے۔ اسلام ظاہر جبھی ہوگا، مسلمان جبھی کہلائیں گے جب چہرے کے اوپر داڑھی رکھیں گے۔ تو لہذا کیا ہے میں اس سے بڑھ کر کے کہتا ہوں بندہ جب فوت ہو جاتا ہے، قبر کے اندر جاتا ہے، اس کے کپڑے اتر جاتے ہیں، پگڑی اتر جاتی ہے، ٹوپیاں اتر جاتی ہے، مکمل لباس اتر جاتا ہے، کوئی چیز ساتھ نہیں جاتی ہے۔ تمام کی تمام سنتیں وہ ہیں جو اس کے جسم سے اتار دی جاتی ہیں، لیکن ایک واحد سنت وہ ہے جسے داڑھی کہتے ہیں۔ قبر کے اندر جاتا ہے تو یہی داڑھی ساتھ جاتی ہے، نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے، سنت واجبہ ہے، یہ قبر کے اندر بھی بندے کے ساتھ جاتی ہے۔ تو لہذا داڑھی کا رکھنا واجب ہے۔ آج سے تہیہ کر لیجئے، عزم مصمم کر لیجئے، پختہ ارادہ کر لیجئے کہ انشاءاللہ آج کے بعد سے چہرے کے اوپر بلیڈ کو استعمال نہیں کریں گے، کینچی کو استعمال نہیں کریں گے۔ اگر اس طریقے سے کیا ہے آپ چہرے کے اوپر داڑھی کو رکھیں گے تب جا کر کے مسلمان کہلا سکتے ہیں، تب جا کر کے اسلام والے کہلا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کا اسلام مکمل نہیں ہو سکتا، آپ کا اسلام کامل نہیں ہو سکتا۔ آپ مومن تو ہیں لیکن مسلمان نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر بندے سے کہہ دیا جائے آپ کیا ہے پاجامے کو استعمال کرتے ہیں، پینٹ کو پہنتے ہیں لیکن ٹخنوں سے نیچا پہنتے ہیں، اسے اونچا کیوں نہیں
نہیں کرتے, بندہ فوراً جواب دیتا ہے مسجد کے اندر تھوڑی ہوں, نماز تھوڑی پڑھ رہا ہوں, نماز کی حالت کے اندر نہیں ہوں, نماز کی حالت کے اندر ہوں گا تب جا کر کے اس کو اوپر کر لوں گا. لیکن شریعت کا حکم کیا ہے, شریعت کہتی کیا ہے, شریعت کا مطالبہ کیا ہے, شریعت بندے سے کس چیز کا مطالبہ کرتی ہے, شریعت کس چیز کو بندے سے کہتی ہے. شریعت کا حکم یہ ہے کہ انسان جب کیا ہے پاجامے کو پہنے, ناف سے نیچے جانے والا جو کپڑا ہے اگر وہ بندہ استعمال کر رہا ہے, چاہے وہ لنگی کی شکل کے اندر ہو, چاہے وہ پاجامے کی شکل کے اندر ہو, چاہے وہ پینٹ کی شکل کے اندر ہو, چاہے وہ کسی بھی شکل کے اندر ہو, اگر ٹخنوں سے نیچے پہن رہا ہے, چاہے نماز کی حالت کے اندر ہو, چاہے نماز کی حالت کے اندر نہ ہو, مسجد کے اندر ہو یا مسجد کے باہر ہو, اگر بندہ حرم کے اندر بھی ہے, مسجد نبوی کے اندر بھی ہے, مسجد اقصی کے اندر بھی ہے, اگر بندہ سو رہا ہے, سونے کی حالت کے اندر بندہ گناہوں سے کیا ہے بالکل کیا ہے اس سے کیا ہے گناہ نہیں ہوتے ہیں, کیونکہ سونے کی حالت کے اندر ہے, سونے کی حالت کے اندر اس سے خطائیں معاف ہو جاتی ہیں, معصیت معاف ہو جاتی ہے کیونکہ گناہ نہیں کرتا ہے. لیکن ایک واحد گناہ وہ ہے جو بندہ سونے کی حالت کے اندر بھی پینٹ پہنتا ہے, ٹخنوں سے نیچے کی حالت کے اندر گناہ کے اندر ملوث ہے, گناہ کر رہا ہے, گناہ کا کیا عذاب اس کے نامہ اعمال کے اندر درج ہو رہا ہے. تو شریعت کا مطالبہ یہ ہے آپ کسی بھی وقت ہو چاہے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں, شریعت کا حکم یہ ہے, شریعت کا مطالبہ یہ ہے ہر وقت کیا ہے ہر حالت کے اندر بندے کی پینٹ, بندے کی شرٹ, بندے کی کیا ہے لنگی اور پاجامہ ٹخنوں سے اوپر رہنا چاہیے, اگر ٹخنوں سے نیچا ہے تو بالکل حرام ہے. شریعت کا مطالبہ یہ ہے آپ حرام کام کر رہے ہیں تو لہٰذا اس سے بچنا چاہیے, تو لہٰذا آپ شریعت کی نگاہ کے اندر ایمان والے تو ہیں لیکن مسلمان نہیں ہیں, شریعت کی نگاہ کے اندر ایمان والے تو ہیں اسلام والے نہیں ہیں. آپ کا اسلام آپ کا کیا ہے اسلام اور مسلمان ہونا کامل اور مکمل جب ہوگا جب شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر کے ٹخنوں سے اونچا پاجامہ پہنیں گے, ٹخنوں سے اونچی شرٹ پہنیں گے اور ٹخنوں سے اونچی لنگی اور کیا ہے پینٹ کا استعمال کریں گے تب جا کر کے کامل مومن کہلائیں گے. اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں, تو لہٰذا اس کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے کیا ہے اسلام اور ایمان کو واضح کیا ہے. ایمان کس چیز کا نام ہے, اسلام کس چیز کا نام ہے, شریعت مطالبہ کرتی ہے آپ ایمان لے آئے ہیں, لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے, مومنین ہونے کا تقاضا یہ ہے آپ کے سر کے بال سے لے کر کے پیر کے ناخن تک ایک ایک چیز سے اسلام ظاہر ہونا چاہیے, مسلمان کہلانے چاہیے. مسلمان تبھی کہلائیں گے جب شریعت کی نگاہ کے دائرے میں رہ کر کے آپ ایک ایک چیز آپ کے کیا ہے چہرے پر, آپ کے سر کے اوپر اور آپ کے بدن کے اوپر آپ کی کیا ہے ایک ایک چیز کیا ہے شریعت کی دائرے کے اندر ہونی چاہیے, اسلام کے تقاضے کے مطابق ہونے چاہیے. بندے سے شریعت مطالبہ کیا کرتی ہے, کس چیز کو کہتی ہے, اس کا اللہ نے حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا, اے ایمان والو ایمان کے اندر داخل ہو جاؤ, ایمان لے آئے ہو, ادخلوا فی السلم کافہ, مکمل طریقے سے پورے کے پورے مکمل طریقے سے اسلام لے آؤ. اسلام لے آؤ گے تم کامل ہو جاؤ گے, تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا, تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا, تم کامل اور مکمل مومن بن جاؤ گے, پکے اور سچے اسلام والے بن جاؤ گے. تو اس آیت کے اندر اللہ نے اسی چیز کا حکم دیا ہے. ہمیں چاہیے ہم ایمان تو لے آئے ہیں لیکن اسلام ابھی نہیں لائے ہیں, اسلام تب لائیں گے جب شریعت کے حکم کے اوپر عمل کریں گے. ایک ایک چیز شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر کے ہمیں کرنی ہے. انسان کھا رہا ہے, شریعت کا مطالبہ کیا ہے, انسان سو رہا ہے, شریعت کہتی کیا ہے, انسان جاگ رہا ہے, شریعت کہتی کیا ہے, مطالبہ کس چیز کا ہے, بندہ مدینے سے یوں